باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما عرفنا من نفسہ والہمنا من شکرہ وفتح لنا من ابواب العلم بربوبیتہ ودلنا من الاخلاص له في توحيده وجنبنا من الالحاد والشك في امره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله قرآن مجید میں سورہ حمد کی مختصر تفسیر پہ گفتگو چل رہی تھی. یہاں پر کل جس آیت پر گفتگو ہوئی وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. شروع میں عرض کیا گیا کہ جو وہ سورہ کی جس کو ہم روزانہ اس قدر بار بار پڑھتے ہیں، آئیں دیکھتے ہیں کہ اس سورے میں اللہ نے کتنے راز ہمارے لیے رکھے ہیں اور بندگی کے کتنا بلند معیار یہاں پر بتایا گیا ہے سورہ حمد میں. اور صحیح معنوں میں اگر انسان صرف سورہ حمد سے اچھی طرح سے آشنا ہو جائے تو وہ بہت بڑا عابد بھی ہے، بہت بڑا عارف بھی ہے، بہت بڑا دین کا فقیہ بھی ہے. جو دین کے پورے قرآن کا نچوڑ سورہ حمد ہے. کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ عارف بننے کے لیے کیا کرنا ہے، چونکہ بڑے بڑے نام سنتے ہیں مگر عارفوں کے کچھ نہیں کرنا ہے. اگر صرف سورہ حمد کو صحیح طریقے سے اس کے کچھ راز کو جو جان لیا جائے، سورہ حمد کی توحید کو سمجھ لیا جائے، سورہ حمد میں جو خالص دین بیان کیا گیا ہے اس کو درک کر لیا جائے تو بہت کچھ انسان کو مل جاتا ہے اور پھر قرآن بھی اس کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. عرض کیا گیا کہ اللہ نے اپنے کلام سے انسان کو بندگی کرنے کا طریقہ سکھایا ہے سورہ حمد کے ذریعے سے، اور بہترین طریقہ ہے. کل میں نے آپ کے سامنے مقایسہ بھی کیا ہے، کمپیئر، کہ انجیل میں جو بندگی کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اس میں اور قرآن میں جو بندگی کرنے کا طریقہ بتایا گیا، دونوں کی آیتوں میں کتنا ڈفرینس ہے، دونوں کی آیتوں میں کتنا فرق ہے.
انجیل میں جو حمد کرنے کا طریقہ ہے اس کا معیار کیا ہے، اور قرآن میں جو اللہ کی بندگی کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اس کا معیار کیا ہے۔ اور ہم پہنچے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ایاک کا یہ لطیف ترین نقطہ کہ انسان اگرچہ پروردگار کی بندگی کر رہا ہے، اگرچہ پروردگار کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اپنی طرف پہلے نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ پہلے پروردگار کی طرف دیکھ رہا ہے، اور صحیح معنوں میں وہ اپنی طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے، ورنہ کہتا کہ اعبد ایاک، میں بندگی کرتا ہوں تیری۔ اعبدو بھی نہیں کہا، اس میں خود نقطہ پوشیدہ ہے، بھی نعبدو کہا جا رہا ہے۔ یہ ایک عبادت کا سوشل اور اجتماعی عمل کے طور پر پیش کرنا، یہ نہیں کہا جا رہا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ اعبدو کے معنی ہے میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو کے معنی ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، دونوں میں اتنا فرق ہو گیا۔ اگرچہ انسان تنہا بھی کہیں کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہو تو اسے حق یہ نہیں ہے کہ وہ صرف تنہا اپنی ذات کو دیکھ کے کہے کہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ عبادت ایک نعبدو کے ساتھ، یعنی ہم سب مل کر تیری عبادت کر رہے ہیں، کہ جس میں خود یہ تربیت کا نقطہ ہے کہ انسان اپنی ذات کی طرف، تنہا اپنی ذات کی طرف دیکھ نہ رہو۔ ایک تو اول نعبدو بھی نہیں کہے، یہ نہیں کہے کہ نعبدو ایاک، اے میرے پروردگار ہم عبادت کرتے ہیں تیری، نہیں، بلکہ ایاک نعبدو، پہلے پروردگار کی طرف دیکھے، اللہ کی طرف توجہ ہو۔ اللہ کی طرف توجہ ہونے کے اثرات ہم نے بتایا آپ کو کہ اگر اپنی طرف توجہ ہوگی تو ممکن ہے عبادت میں تھک جائے، ممکن ہے عبادت میں پریشان ہو جائے، ممکن ہے عبادت میں اپنی طرف توجہ کرنے کے بعد عبادت تو کرنا شروع کر دی ہے لیکن معبود کو اس نے طے نہیں کیا، ممکن ہے بیچ میں غلط معبود لا کے رکھ دیا جائے۔ جو ایک بڑا کام جو یہ ہوتا ہے شیطان کر رہا ہوتا ہے، وہ انسان جو عبادت کرنے کے لیے آ گیا ہے اس کو الگ الگ معبود دکھاتا ہے، معبود جو ہے صحیح معبود تک نہ پہنچنے دیا جائے انسان کو۔ لہذا ایاک کا پہلے کہنا ہے، یعنی پروردگارہ تیری، پھر کہے نعبدو، وہ بھی عابدو نہیں کہے کہ میں عبادت کرتا ہوں بلکہ ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ یہ اس میں سب میں ان باریکیاں اور باریک نقطے ان آیات میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بہت ہی حسین پہلو تھا جو آپ کے سامنے کل پیش کیا کہ انسان میں استکبار نہ ہو، تکبر نہ ہو، کیونکہ بندگی کے ساتھ تکبر دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے کہ جو بھی استکبار کرتا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ کہ جو میری بندگی سے استکبار کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے، جہنم ہے۔ یعنی دو چیزیں کبھی جمع ہی نہیں ہو سکتی۔ جہاں بندگی آتی ہے وہاں انسان میں پھر استکبار نہیں رہ جاتا۔ استکبار سمجھ رہے ہیں نا، یعنی خود کو بڑا جاننا، خود کو بڑا سمجھنا، خود کو بڑا بنانا۔ سب سے پہلا گناہ جو ہمارے سامنے تاریخ میں، ہماری تاریخ میں، جو ہماری انسانی تاریخ ہے، جناب آدم سے شروع ہوتی ہے، جناب آدم سے شروع ہونے والی تاریخ میں سب سے پہلا اور جو سب سے بڑا بھی گناہ تھا وہ استکبار کا گناہ تھا۔ اور وہ کس نے کیا؟ استکبار۔ قرآن کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے آ کر استکبار کیا۔ استکبار کیا یعنی کیا کیا؟ استکبار کے مطلب یعنی وہ بڑا نہیں تھا لیکن خود کو بڑا سمجھ رہا تھا، بڑا سمجھ بھی رہا تھا اور بڑے ہونے کا اظہار بھی کر رہا تھا۔ شیطان کی مشکل یہ تھی، بڑا سمجھ بھی رہا تھا، خود کو آدم سے بھی بڑا سمجھ رہا تھا، آدم سے بڑا سمجھنے کے ساتھ ساتھ حتیٰ خود کو اللہ کے حکم سے بھی زیادہ بڑا سمجھنے لگا۔ چونکہ دھیرے دھیرے انسان اس طرح مستکبر انسان جو ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ پہلے اپنے بچوں سے خود کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے گھر والوں سے خود کو بڑا سمجھتا ہے، پھر اپنے محلوں والوں سے خود کو بڑا سمجھتا ہے، پھر پوری کمیٹی میں سب سے بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ پھر اس کی یہ آرزو بڑھتے 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 اسے ایک زمانے میں فرعون بنا دیتی ہے، چھوٹا فرعون یا بڑا فرعون۔ ابھی آپ کے درمیان میں بھی آس پاس میں بھی
ممکن ہے کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے فرعون ٹہل رہے ہوں۔ فرعون یعنی کون؟ فرعون یعنی وہ کہ جو لوگوں کے درمیان میں خود کو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہو۔ فرعون کی یہ تعریف ہے۔ فرعون کی تعریف یہ نہیں کہ بچوں کو مارتا تھا اور 70,000 بچوں کو قتل کر ڈالا اور موسیٰ کو نہیں پیدا ہونے دینا چاہ رہا تھا۔ یہ سب کچھ بعد میں ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کیونکہ وہ مستکبر تھا، کیونکہ یہ سب کچھ اس کے استکبار کے مقابلے میں آ رہا تھا، لہٰذا اسے ختم کرنا تھا۔ اصل مشکل اس کی تھی استکبار، یعنی کیا؟ یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بڑا نہ ہوتے ہوئے بڑا سمجھنا۔ یہ تھی فرعون کی مشکل۔ یہ جہاں بھی ہو جائے، جس زمین پر، جس جگہ میں، وہاں فتنے پیدا ہوتے ہیں، مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اگر انسان اپنے آپ کو مستکبر بنا کر پیش کرے، چاہے ایک انسان ہو، چاہے ایک حکومت ہو۔ ابھی دیکھیں حکومتیں، استکباری حکومتیں، یعنی یہ کہ جو چاہتی ہے کہ سب پر ہمارے تسلط ہو، سب پر ہم حاکم ہوں، سب میری بات مانیں، جو میری بات نہیں مانے اسے قتل کر دیا جائے گا، جو میری بات نہیں مانے اس کو سینکشن کر دیا جائے گا، اس پر پابندیاں لگائی دی جائیں گی، اس پر دوا، کھانا، پانی بند کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری بات کیوں نہیں مانتے۔ فلسطین پر سینکشن لگا ہوا ہے کتنے سالوں سے، کیوں؟ فلسطین کے لوگوں نے کسی کو مارا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے۔ یمن پر ابھی اتنے سینکشن لگے ہوئے، اتنا قتل و خون و غارت گری ہو رہی ہے، کیوں؟ انہوں نے کس کے اوپر حملہ کیا تھا، کس کو مارا تھا؟ ابھی 110 دن سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے کوئی بڑا حملہ اپنی طرف سے نہیں کیا، اپنی طرف سے دفاع کرتے رہے۔ اتنے سارے بہانے بنائے گئے تھے لڑائی کرنے کے لیے اور سب کو جمع کرنے کے لیے، لیکن دیکھا کہ نہیں، انہوں نے نہیں کیا۔ اصل میں یہ خوے استکبار ہے، استکبار کی عادت ہے جو یہ کرنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ مستکبر انسان، جو مستکبر ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ نہیں کسی کو اختیار دے گا کہ حتیٰ وہ اپنی مرضی سے زندگی جی سکیں۔ لہذا جب ساحروں کو فرعون نے بلایا اور ساحروں نے جناب موسیٰ کے معجزے کو دیکھا اور دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو ہم نے کیا تھا، ہم جادو کر سکتے، ساحر یعنی جادوگر، ہم جادو کر سکتے تھے، ہم نے جادو کیا تھا، ہم نے رسیوں کو سانپ میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن موسیٰ نے جو کام کیا ہے وہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خود جادوگر تھے۔ جادوگر سمجھتا ہے کہ جادو کے ذریعے سے کہاں تک جایا جا سکتا ہے، کیا 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 سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے جادو کی آخری حدوں کو دیکھ لیا تھا کہ یہ سارا جادو ہم نے کیا، لیکن موسیٰ نے جو کام کیا وہ جادو نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا انہوں نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، آمنت برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم عالمین کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ ادھر فرعون نے کیا کہا کہ تم ایمان لا رہے ہو مجھ سے پوچھے بغیر، یہ ہے استکبار۔ قبل ان آذن لکم، قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، میری اجازت کے بغیر ایمان لا رہے ہو۔ یہ فرعون کو بہت کھٹک رہا تھا، نہیں معلوم آپ اس کو درک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی اگر تمہیں ایمان لانا بھی ہے تو پہلے آگے مجھ سے پوچھو تو کہ ایمان لاؤں یا نہ لاؤں۔ لہذا اگر تم مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لا رہے ہو لَأُصَلِّبَنَّكُمْ وَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، ہم تمہیں تمہارے داہنے ہاتھ کو، بائیں پیر کو، یا داہنے پیر کو، بائیں ہاتھ کو الٹا کاٹیں گے، ایک طرف سے نہیں، الٹا کاٹیں گے، من خلافن، اور تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے، ہاتھ پیر کاٹ کر تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ایمان لے آئے، تم وہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر، میری اجازت کے بغیر ایمان کیوں لائے؟ یہ ہے استکبار۔ میں بڑا ہوں تو مجھ سے پوچھ کے کرنا چاہیے تھا، اگر تمہیں اچھا بھی کام کرنا تو مجھ سے پوچھ کے کرنا چاہیے تھا، اگر تمہیں ریلی نکالنی ہے فلسطینیوں کے لیے تو مجھے پوچھ کے کرنا چاہیے تھا۔ مستکبر انسان یہ ہوتا ہے، فرعون اس کو کہتے ہیں۔ روح ہے فرعونیت جہاں حلول کر جائے وہاں پہ یہ فکر ہوتی ہے، اگر تمہیں اچھا کام بھی کرنا ہے تو ہوتا ہے۔ ابھی جیسے عرب کنٹریز میں ہی ہوتا ہے، عرب کنٹریز میں عرب ملک کے لوگوں کو
عرب کے لیے ایک دفاع کے لیے آواز اٹھانے کی اجازت نہیں دی جاتی. کیوں؟ اس لیے اگر تمہیں کرنا ہے تو پہلے مجھ سے اجازت لینا پڑے. یہ مستکبر لوگ ہیں. اور یہ استکبار کا خطرہ ہر انسان کو ہے. یہ نہیں سمجھے کہ امریکہ مستکبر ہے، اسرائیل مستکبر ہے، سعودی عرب مستکبر ہے، فلاں مستکبر ہے. یہ مستکبر نہیں. اس استکبار کا خطرہ ہر انسان کو ہے. جب بھی انسان کسی دو چار لوگوں سے خود کو بڑا سمجھنے لگے، وہیں سے دھیرے دھیرے فرعون بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اندر فرعون ہے، یہ فرعون کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے، فرعون کو غذا دینا شروع کرتا ہے، فرعون کو پرورش کرنا، اپنے اندر کے فرعون کی پرورش کرنا شروع کرتا ہے. انسان مستکبر بننا شروع کرتا ہے جب خود کو اپنے بیٹوں سے، اپنے بچوں سے بڑا سمجھے. بچہ آ کر ایک لاجیکل بات کہہ رہا ہے لیکن کہہ رہا نہیں میں بڑا ہوں، میں باپ ہوں. تم کیسے یہ بات کر رہے ہو؟ مستکبر ہے انسان. بیوی آ کر ایک صحیح بات کہہ رہی ہے لیکن انکار کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں بڑا ہوں، میرے ہوتے ہوئے یہ بات کیوں کی جا رہی؟ یہ فرعون ہے، گھر کا فرعون. ایک گھر کا فرعون لوگ ہوتے ہیں. فرعون کے یہ درجات ہیں. کوئی گھر کا فرعون ہوتا ہے، کوئی محلے کا فرعون ہوتا ہے، کوئی شہر کا فرعون ہوتا ہے، کوئی جماعت کا فرعون ہوتا ہے. فرعون ہے. فرعونوں کے انڈر میں وہ لوگ جو خاموش رہتے ہیں. بنی اسرائیل کیوں بنی اسرائیل بن گئے؟ اس لیے بنی اسرائیل نہیں بن گئے کہ فرعون نے ان کو مجبور کیا تھا بنی اسرائیل بننے کے لیے، نہیں، بلکہ اپنی خاموشی کی بنیاد پر وہ دھیرے دھیرے بنی اسرائیل بنتے چلے گئے. کسی فرعون میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی قوم کو بنی اسرائیل میں تبدیل کر دے. چونکہ بنی اسرائیل اولاد تھی، جناب یوسف کی اولاد تھی، جناب یعقوب کے 12 فرزند کی اولاد تھی، جناب ابراہیم کی اولاد تھی. یہ سب انبیاء کی اولاد تھیں. ہزاروں انبیاء آئے تھے، انبیاء کے بیٹے تھے. اس زمانے کے سادات تھے یہ سب، جو انبیاء سادات تھے اس زمانے میں، یہ سادات تھے. لیکن یہ بنی اسرائیل کیوں بن گئے؟ یہ اس لیے نہیں بنے کہ فرعون نے ان کو مجبور کیا تھا بنی اسرائیل بننے کے لیے. نہیں، انہوں نے خود دھیرے دھیرے فرعون کی فرعونیت کو قبول کرنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے بنی اسرائیل بنتے چلے گئے. آخر میں اتنا پست ہو گئے تھے یہ بنی اسرائیل کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ فرعون تمہارے مردوں کو قتل کر دیتا تھا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. یہ تمہارے مردوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اپنے مقصد کے لیے، اپنی کنیزی کے لیے، اپنے غلط فساد کے لیے. تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، انبیاء کی اولاد کی عورتوں کو، ان کو زندہ رکھتا تھا اور تمہارے مردوں کو قتل کر دیتا تھا. لیکن تم خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے. تماشا دیکھنے والی قوم یہ ہر جگہ نظر آئے گی، ہر جگہ. یہ تماشا دیکھنا ایک چھوٹے سے فرعون کو ایک بڑے فرعون میں تبدیل کر دیتا ہے. لوگوں کا تماشائی بننا یہ ایک چھوٹے سے فرعون کو ایک بہت بڑے فرعون بننے کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. اور یہ ہوا، یہ تاریخ میں بار بار ہوتا رہا. آج کی فرعونیت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملک کو ان کا اپنا حق نہیں دیا جا رہا ہے. ابھی دیکھیں 8-14 دن سے کتنا نیگوسیشن چل رہا تھا. اپنا حق، ایک پاکیزہ انرجی ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ انرجی، چونکہ انرجی جو ہے پیٹرول کی انرجی استعمال کی جائے، لکڑی کی انرجی استعمال کی جائے، کسی بھی طرح کی انرجی استعمال کی جائے، پالوشن ہوگا، مشکلات ہوں گی، دوسری مشکلات ہوں گی. لیکن ایٹمک انرجی جو ہے سب سے زیادہ صاف اور پاک انرجی، جس میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا، ہر جگہ استعمال ہوتی ہے. اور آئندہ سالوں میں یہ انرجی بہت زیادہ، حتیٰ گاڑیاں اور ساری چیزیں جو ہے وہ اسی انرجی پر آ کر ڈپینڈ ہونے والی ہیں، یا سورج کی انرجی یا ایٹمک انرجی. جو پیٹرول تو ختم ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، بعض ملکوں کا دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے. حد اکثر 90-95 سال ہے، بعض ملکوں کا اور جلدی ختم ہو جائے گا. 90-95 سال گزرتے گزرتے سارا پیٹرول کا خزانہ جتنا زمین میں ہے وہ سب کے سب ختم ہو جائے گا. پھر بعد میں انسان تو آ کر پچھلے زمانے کی زندگی نہیں گزارے گا جیسے پہلے زمانے میں آ کر جنگلوں میں زندگی گزارتا تھا. آخر اس انسان کو انرجی چاہیے. اس انرجی کا سب سے بڑا ریسورس ابھی جو ہے وہ یہی پلوٹینیم اور یورینیم ہے، جو سب سے زیادہ پاکیزہ انرجی ہے، یعنی سب سے زیادہ مفید انرجی ہے. یا سورج ہے، سورج کی انرجی. وہ اس انرجی کی طرف بڑھنا یہ ہر قوم کا، ہر ملت کا حق ہے. لیکن مستکبر اور فرعون نہیں اجازت دیتے کہ کوئی بھی، ایک ایران کی بات نہیں، کوئی بھی
اسلامی ملک اگر آ کر یہ کام کرنا چاہے، کوئی بھی مسلمان ملک یہاں کام کرنا چاہے، اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، کسی کو نہیں دی جائے گی۔ بات صرف ایران کی، البتہ ایران کے زمانے یہ بہانہ ہے، ایران کے لیے ایٹمک انرجی بہانہ ہے صرف۔ ایران کو، ان کو جو مشکل ہے وہ اسلحے سے مشکل نہیں، یہ ان کے لیے سب کو معلوم ہے۔ ممکن ہے آپ کو نہ معلوم ہو، لیکن انہیں سب کو معلوم ہے کہ ایران نہ بم بنائے گا، نہ بناتا ہے، نہ بنائے گا، نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا، جب تک یہ اسلامی حکومت ہے۔ بہرحال بم کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں۔ کوئی بھی ایسا اسلحہ بنانا جائز نہیں ہے کہ جس کا استعمال کیا جائے تو بے گناہ لوگ مارے جائیں، چونکہ بم، ایٹم بم ایسی چیز ہے کہ جب وہ استعمال کیا جائے گا تو اتنے بڑے دائرے میں اس کا اثر ہوگا کہ اس میں حتماً بے گناہ لوگ مارے جائیں۔ صرف ایسے اسلحے بنائے جا سکتے ہیں کہ جو میدان جنگ میں آ کر لڑ رہے ہیں ان کو مارا جائے، وہ میزائل ہو یا بم ہو یا جو بھی ہے، جنگ میں لڑنے والوں کو صرف مارا جا سکتا ہے، لڑائی کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں بھی قرآن کا قانون ہے کہ وہ جب تم سے جنگ میں لڑنے کے لیے آئیں تو ان سے بھی حد سے آگے نہیں بڑھنا، وہ جو تم پر حملہ کرے تم بھی ان پر حملہ کرو، لیکن ولا تعتدوا، لیکن دیکھو حد سے آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دشمن کے سامنے بھی حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ پھر اس کا سارا قانون بتایا کہ جو بھاگ رہا ہے اسے چھوڑ دو، بھاگنے دو، اس کو نہیں مارو، کسی نے تلوار رکھ دی ہے تو اسے نہیں مارو، کسی نے اسلحہ رکھ دیا تو اسے نہیں مارو۔ 8 سال تک ایران عراق کی جنگ ہوتی رہی، لوگ آ کر بار بار امام خمینی سے کہتے رہے کہ عراق اتنا اسلحہ ہمارے ہے کہ شہر پر، قم میں، تہران میں میزائل مار رہا ہے اتنی دور دور تک، حتیٰ کیمیکل اسلحہ مار رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ کیمیکل اسلحے سے ابھی تک 20 ہزار لوگ ہیں جو بستر پہ پڑے ہوئے، اپنے اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے کیمیکل اسلحوں کی وجہ سے۔ ہمیں بھی اجازت دے کہ ہم بھی ایک میزائل مارے، کہ نہیں، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عوام پر اسلحہ نہیں چلا سکتے، وہ صرف جنگ میں جو آ رہا ہے اسی کو مار سکتے ہیں۔ یہ نہیں سوچے کہ ہاں عراق میں مومنین بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، عراق میں ایک آدھا حصہ شیعوں کا علاقہ ہے، لیکن ایسا بھی مثلا صدام کا جو شہر ہے وہاں پر کوئی بھی شیعہ نہیں رہتا، وہاں پہ اسلحہ مارنے کی اجازت نہیں، وہاں پہ نہیں مار سکتے، نہیں مار سکتے۔ وہ لوگ جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں ان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، یہ قانون ہے اسلام کا۔ لہذا ایسا اسلحہ بنایا ہی نہیں جا سکتا کہ جس کو جب استعمال کیا جائے تو بے گناہ لوگ، بے گناہ جانور، بے گناہ درخت تباہیاں آئیں، جائز نہیں ہے۔ لہذا خاص صاف طور پر یہ کھلا ہوا واضح فتویٰ ہے رہبر انقلاب کا دیا گیا کہ ایٹم بم بنانا جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے بنانا۔ لہذا ہمیں شاید شک ہو اس بارے میں، لیکن ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ایران میں نہ بم ہے، نہ بم بننے والا ہے، نہ بنے گا۔ یہ ساری مشکل کس چیز سے ہے؟ ساری مشکل اس بات سے ہے کہ ایک ملک ہے جس نے آ کر علیہ اعلان کہا کہ ہم استکبار کی حکومت کو نہیں مانیں گے، دنیا کے مستکبر طاقتوں کے ظلم کو نہیں مانیں گے، بس یہ ساری مشکل ہے۔ اور صرف خود نہ مان کے دوسروں کو بھی یہ حوصلہ دے رہا ہے کہ دیکھو 35 سال سے ہم نے 36 سال سے مستکبروں کی حکومت کا انکار کیا ہے، انہوں نے سینکشن لگائے، کھانے بند کیے، دوائیں بند کی، یہ سب بند رہا، دوائیں بند رہی ہیں ابھی تک، بہت دنوں تک، ابھی تک بند ہے بہت ساری دوائیں، یہ بند کی، اور بہت ساری چیزیں بند ہیں۔ جہاز کے اوپر 35 سال سے پابندیاں ہیں۔ ابھی ایران نے چند عراقی اور دبئی کی کمپنی کے ذریعے سے ایک دوسرے ملک سے سیکنڈ ہینڈ جہاز خریدا، 9 جہاز سیکنڈ ہینڈ پرانے 16-17 سال کے چلے ہوئے جہاز خریدے، تو جن عراقی اور دبئی کی کمپنیوں نے ذریعہ بن کے خریدوایا تھا ان کے اوپر بھی سینکشن لگا دیا گیا۔ یہ ہے استکبار، یہ ہے ظلم۔ مسافروں کا سفر کرنا ہے، بھئی اگر جنگی جہاز خرید رہے ہیں تو کہو ٹھیک ہے جنگی جہاز ہے، سفر کا جہاز، مسافر کا جہاز، اس پہ کیا ہونے والا ہے؟ نہیں، اصل میں یہ استکبار ہے کہ جو نہیں چاہتا کہ میرے سامنے کوئی آواز بھی اٹھائے، میرے سامنے کوئی بولے بھی، میرے سامنے کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ جہاں یہ استکباری عادت ہوگی وہاں پر عبادت نہیں آ سکتی، بندگی نہیں آ سکتی۔ کتنا بھی انسان کہتا رہے ایاک نعبد ایاک نعبد، یہ بندگی نہیں کر سکتا جب تک کہ انسان مستکبر ہے، جب تک کہ انسان خود کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ بہت توجہ کریں۔
جب تک کہ انسان خود کو بڑا سمجھ رہا ہے، خود کو بڑا بنا کر پیش کر رہا ہے، حتیٰ بعض روایتیں تو عجیب ہیں کہ انبیاء سے کہا گیا، ایک قصہ ہے، کہاں تک معتبر ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن چونکہ ان روایتوں کے بارے میں بہت زیادہ اعتبار کی تحقیق نہیں کی جا سکتی، ریسرچ نہیں کی جا سکتی، کوئی ایسا ریسورس نہیں ہے، لیکن ہے کتابوں میں، کہتا جناب موسیٰ سے کہا کہ کسی ایسے آدمی کو پکڑ کے لاؤ جو تم سے چھوٹا ہو، جس کو تم اپنے آپ سے چھوٹا سمجھتے ہو اس کو لے کے آؤ۔ موسیٰ اولو العزم نبی ہیں، موسیٰ جسے بھی پکڑ کے لاتے موسیٰ سے چھوٹا تھا، وہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی وقت کے اولو العزم نبی سے بڑھ کر تو کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن موسیٰ ایک ایک کو دیکھتے رہے، ایک ایک کو دیکھتے رہے، لیکن کسی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور نہیں تیار ہوئے کہ میں کسی کو لے جاؤں کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، میں اس سے بڑا ہوں۔ دیکھیں انبیاء یہ ہیں، حتیٰ اس روایت میں یہاں تک آیا ہو کہ حتیٰ ایک کتے کو دیکھا کہ چلے اس کو پکڑ کے لے کے چلتے ہیں، کہا نہیں ہو سکتا ہے اللہ کو اس کی بھی کوئی ادا اللہ کو بہت پسند ہو، تو کیا پتا ہمیں کس کی ادا اللہ کو زیادہ پسند ہے، کون سا عمل انسان کا، کون سا ایک عمل اللہ کو اتنا پسند آئے کہ اتنا خالصانہ عمل ہو کہ وہ سینکڑوں سال کی عبادت سے بڑا ہو جائے، کوئی مشکل نہیں ہے یہ، اصل یہ قانون کے خلاف نہیں ہے۔ جناب حر کا ایک دن کا عمل اتنا اللہ کو پسند آئے، اتنا عظیم عمل ہو گیا کہ جہاں حبیب ابن مظاہر ہیں وہیں حر ابن یزید الریاحی بھی ہیں، دونوں ایک ساتھ جن کا تذکرہ ہوتا ہے، دونوں کے اوپر گریہ کیا جاتا ہے، دونوں کو ذکر کیا جاتا ہے، دونوں کا نام لیا جاتا ہے، دونوں کو رویا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں انسان ہے چونکہ میرا نوکر ہے لہذا مجھ سے چھوٹا ہوگا، نہیں، چونکہ میں اس کا کھانا پینا دے رہا ہوں لہذا مجھ سے چھوٹا ہوگا، ہرگز نہیں، چونکہ میں اس کا باس ہوں میرے انڈر میں کام کر رہا ہے لہذا مجھ سے چھوٹا ہوگا، نہیں، ہرگز نہیں۔ ممکن ہے اس کا عمل، کوئی عمل اتنا زیادہ عظیم ہو کہ اس کے ایک عمل کے بدلے میں ہمارے سینکڑوں عمل کم ہوں۔ اس نگاہ سے اگر انسان دیکھ رہا ہے دنیا میں کسی کو بھی، کسی بھی ماحول میں کہ میں بڑا ہوں، تو یہ بڑا ہونا پہلے خود کو بڑا دیکھتا ہے، پھر اپنی بڑائی کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ جب بڑائی کا اظہار کرنا شروع کرے تو یہیں سے وہ انسان مستکبر انسان ہو سکتا ہے، یہیں سے وہ فرعون بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ فرعونیت انسان میں ہے تو اسے یہ کہنا زیب نہیں دیتا کہ ایاک نعبد، میں بندہ ہوں، کیونکہ جو بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم، کتنے کلمات ایک ساتھ، میں عبد ہوں، عبد کہہ دینا کافی تھا، نہیں صرف عبد نہیں ہوں، انا عبدک الضعیف، میں کمزور بندہ ہوں، ذلیل، حقیر، مسکین، مستقیم۔ پڑھتے ہیں دعائے کو محل میں آپ، جناب خضر کی دعا ہے، خضر نبی تھے، جناب خضر وہ نبی ہے جناب موسیٰ کے استاد جن کو قرار دیا گیا، ان کی دعا امیر المومنین نے یہ تعلیم کی جناب کمیل کو۔ جب انسان میں بندگی، جتنی زیادہ بندگی آتی چلی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ خضوع آتا ہے، اتنی زیادہ انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن کس کے سامنے؟ پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار کے بندوں کے سامنے، نہ کہ دشمن کے سامنے، دشمن کے سامنے نہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو یہ ہوا ایاک نعبد۔ اس میں بہت سارے نقطے ہیں لیکن میں آگے بڑھتا ہوں چونکہ بہت ہی اہم آیت ہے واقعاً۔ یہ ایک تو واقعاً میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں اس آیت کا حق ادا کر سکوں، اور نہیں معلوم حالات اور ماحول، لیکن اس پہ آپ اور غور کریں، مزید غور کریں کہ یہ بندگی کی معراج ہے، جب انسان اللہ کی صفات کو بیان کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ پروردگارا میں صرف تیری بندگی کرتا ہوں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، اور میں نہیں، ہم، میں جیسے ہی میں کہے گا وہ خود اپنی انانیت کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اور بندگی میں اس بات کی اجازت نہیں دی کہ انسان حتیٰ اتنے دیر تک کے لیے بھی اپنی انانیت کی طرف متوجہ کہے میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ وہ جو خود عبادت کر رہا ہے وہ بھی کہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، میں تیری عبادت نہیں کرتا، چونکہ عابدو کا لفظ نہیں آیا بلکہ نعبدو ہے۔ عابدو کے معنی ہے میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو کے معنی ہم عبادت کرتے ہیں میرے پروردگار۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار ہم جب تجھ سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو ہی مدد کرنے والا ہے تو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تو ہی میری ہدایت بھی کر۔
صراط مستقیم پر باقی رہنے کے لیے تو ہی میری ہدایت کر۔ اہدنا کے معنی ہے ہدایت کرنا، اصل میں اہدنا کے معنی ہے اہدنا، اہدے یعنی ہدایت کر، نا یعنی ہم سب کی۔ اہدنی یہاں نہیں کہا گیا، اہدنی یعنی میری ہدایت کر، اہدنی بھی نہیں کہا گیا بلکہ اہدنا۔ جیسے وہاں کہا گیا نعبدو، عابدو نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا کہ میں عبادت کرتا ہوں بلکہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ ویسے یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اہدنی الصراط المستقیم۔ اہدنی الصراط المستقیم کے معنی ہوتا ہے کہ پروردگارہ تو میری ہدایت کر، یہ نہیں کہا گیا بلکہ کیا کہا گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ تو ہم سب کی ہدایت کر۔ کس چیز کی ہدایت کر؟ صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ صراط مستقیم میں دو پہلو ہیں، صراط مستقیم پر باقی رہنے کی بھی ہدایت کر، کہ عام طور سے اردو میں یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ آدھا ترجمہ ہے، جو روایتوں میں دونوں مطلب ہے۔ صراط مستقیم پر باقی رہنے کی بھی ہدایت کر، صراط مستقیم پر آگے بڑھتے رہنے کی بھی ہدایت کر۔ کیونکہ اللہ ہی جب مدد کرنے والا ہے تو اس کی توفیق کے بغیر ہم یہ سفر طے نہیں کر سکتے۔ جب تک اللہ کی توفیق نہ ملتی رہے، عزیزو، اہم ترین دعا جو اپنی زندگی کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ توفیق کی دعا، یعنی واقعاً پروردگار کی طرف سے توفیق ملتی رہے۔ پروردگار کی طرف سے فرمایا کہ بدترین عذاب انسان کے لیے یہ ہے کہ اللہ کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دے، یعنی توفیق دینا چھوڑ دے اس کے حال پر۔ ایک جوان جناب موسیٰ کی خدمت میں آیا، بہت پیسہ کما لیا تھا، بہت مالدار ہو، کہا اے موسیٰ تم اپنے پروردگار کے پاس بات کرنے کے لیے جاتے ہو، جاؤ اپنے خدا سے کہہ دینا کہ ہمیں اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت کچھ ہو گیا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس زمانے کے لوگ کھلے ہوتے تھے، جو دل میں ہوتا تھا وہ کہہ دیتے تھے۔ دل میں بھی بہت سارے لوگوں کی یہی باتیں ہیں، یعنی اپنے عمل سے یہی کہہ رہے تھے نہیں مجھے خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کما لیا، پیسہ ہے، دولت ہے، یہ کیا ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اپنے وجود سے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس زمانے کے لوگ سادہ لوگ کھل کر ہر بات کہہ دیتے تھے۔ جب جناب موسیٰ جا رہے تھے کوہ طور کی طرف، کہا کہ موسیٰ جا رہے ہو خدا کے پاس؟ کہاں؟ کہا کہ کہہ دینا کہ اب مجھے آپ کے خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جواب کیا ہونا چاہیے؟ اگر خدا ہمارے جیسا ہوتا تو اسی لمحے ان کی سانس روک دیتا کہ ختم، ٹھیک ہے ضرورت نہیں ہے، تو لو میں سانس دے رہا تھا، ختم، سانس روک دی۔ لیکن خدا ہمارے جیسا نہیں ہے، اللہ رحمان ہے۔ ہم رحمان کی تعریف کر کے رحمان ہے، رحمان ہونے کی وجہ سے وہ فرعون کو بھی رحمتیں دیتا ہے، قارون کو بھی رحمتیں دیتا ہے، ابو جہل و ابو لہب کو بھی دیتا ہے۔ جو رحمان ہے وہ صرف رحیم تو نہیں ہے کہ صرف مومنوں کو دے، رحمان بھی ہے، رحمان ہے تو سب کو دیتا ہے۔ جواب میں اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ گئے، اب یہ روایت میں ہے، کتابوں میں نقل ہوا ہے، میں وہاں سامنے دیکھ نہیں رہا تھا، کتابوں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ موسیٰ گئے، جا کے بات کیے، گفتگو کی، سارے مسائل جو تھے بات کیے۔ شرم آ رہی تھی موسیٰ کو، کیسے اس جوان کی بات اللہ کے سامنے کریں، اتنی بے ادبی، اس قدر انسان بے ادب ہو جائے کہ آ کر کھلے عام اظہار کرے کہ پروردگار سے کہنا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ کو یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی تھی، کہا موسیٰ تم نے میرے بندے کے پیغام نہیں پہنچایا۔ تو موسیٰ کو احساس ہوا، ہاں پروردگارہ مجھے شرم آ رہی تھی، میں نہیں پہنچا پا رہا تھا۔ کہا موسیٰ جا کر اس سے کہہ دینا کہ اگر تجھے میری ضرورت نہیں ہے تو میں اس کے بدلے میں اس کو کچھ عذاب نہیں دوں گا، میں صرف اتنا کروں گا کہ اس کو اپنے ذکر کی لذت سے محروم کر دوں گا، بس یہی ہے۔ سب سے بڑا عذاب بھی یہی ہے۔ عذاب یہ نہیں کہ پہاڑ گر جائے، آگ کی بارش ہو جائے، پتھر سر پہ گر جائے، ہم یہ عذاب مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیوں جو ہے بہت سارے لوگوں کو سوچتے ہیں کیوں ان کے اوپر یہ عذاب نہیں آتا، ابھی کیوں داعش کے ٹیررسٹوں پر یہ عذاب نہیں آتا۔ عذاب ہے، عذاب آ چکا ہے، لیکن عذاب پتھر کا عذاب یہ تو بہت ہی آسان عذاب ہے، انسان مر جاتا ہے، تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے، پھر جہنم میں چلا جاتا ہے، یہ تو کوئی بڑا عذاب نہیں۔ اللہ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ کسی بندے کو اس کے حال پر چھوڑ کر اس کو اپنے ذکر کی لذت سے محروم کر دے۔
اس سے بڑھ کر اور کوئی عذاب نہیں۔ بہت سارے لوگوں پر عذاب ہے لیکن وہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ عذاب ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہمیں اب خدا کی ضرورت نہیں ہے، وہی سمجھتے ہیں ہم چونکہ بہت ہو گئے، غنی ہو گئے ہیں، ہم بہت مالدار ہو گئے ہیں، ہم بے نیاز ہو گئے ہیں، لہذا ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم بے نیاز ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں، لیکن سب سے بڑا عذاب کیا ہوا؟ یہی کہ دین سے محروم کر دیا گیا، یہی کہ اہل بیت سے محروم کر دیا گیا، یہی کہ رسول اللہ سے محروم کر دیا گیا، یہی کہ قرآن سے محروم کر دیا۔ اس سے بڑھ کر اور عذاب کیا ہوتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی عذاب ہو تو بتائیں آپ۔ غلط تصور ہمارے ذہن میں، ہم سمجھے کہ عذاب یعنی کیا کہ پتھر ہی برس جائے تو عذاب ہے، نہ، اس سے کہیں زیادہ بڑا عذاب یہ کہ کسی انسان کو محروم کر دیا گیا۔ موسیٰ کو یہ پیغام دے دیا اللہ نے، بس اتنا ہی مجھے کہنا، اہدنا، یعنی اللہ سے مانگنا کہ پروردگارہ مجھے محروم نہیں کرنا، پروردگارہ میری توفیق کو چھین نہیں لینا، میری توفیق کو سلب نہ کر لینا۔ ماہ رمضان آئے اور تو توفیق دے، ماہ رمضان جا کر یہ توفیق بالکل سلب نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے تھوڑا بدل جائے گا، اب ٹھیک ہے، ماہ رمضان کی جیسے راتیں ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، باتیں پڑھ رہے ہیں، ممکن ہے روزانہ یہ نہ رہے، لیکن انسان کی توفیق سلب نہ ہو جائے۔ مشکل یہاں پر ہے۔ ماہ رمضان جیسے انسان روزانہ روزہ نہیں رکھ سکتا، روزانہ اتنا اعمال نہیں، مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے اتنا زیادہ اعمال نہیں دے، لیکن ماہ رمضان کا اثر ختم ہو جائے یعنی توفیق کا سلب ہو جائے۔ اعمال کا کم و زیادہ ہونا یہ اہم نہیں ہے اللہ کے، ماہ رمضان میں واقعی انسان کو زیادہ عمل کرنے کا کم ہونا یہ اصل مسئلہ نہیں کہ ماہ رمضان کے بعد اعمال کم ہو گیا لہذا ہماری توفیق نہیں، اصل میں وہ روح بندگی کا ہونا یہ اصل نقطہ ہے۔ جو کہ نعبدو، روح بندگی ہو، اگر اعمال میں کچھ کمی ہے اس کی کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وہ روح بندگی انسان میں موجود ہو اور پروردگار سے طلب کرتا اہدنا، پروردگارہ تو میری ہدایت کر۔ کس چیز کی ہدایت کر؟ صراط مستقیم پر باقی رہنے کی بھی ہدایت اور صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی بھی ہدایت۔ ہدایت کتنا ٹائم رہ گیا؟ میرے خیال سے زیادہ ٹائم نہیں بچا ہوا ہے۔ ایک مطلب میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کل آخری دن بھی ہے نا، ابھی ہے 10 منٹ، ابھی ہے تقریباً 10-12 منٹ ابھی ہے نا، کل آخری دن ہے، آج کی شب اس سے استفادہ کریں انشاءاللہ، چونکہ احتمالاً یہی ہے کل آخری دن، زیادہ تر اسی بات کا چانس ہے۔ اہدنا، ہدایت ہوتی ہے صاحبان استعداد لوگوں کے لیے۔ یعنی کیا سخت ہو گیا؟ کوئی سخت جملہ کبھی کبھی آ جاتا ہے پھر پریشان، میں خود آپ سے زیادہ میں پہلے خود ہی پریشان ہونے لگتا ہوں۔ یعنی جن کے پاس ٹیلنٹ ہو، جنہوں نے اپنی ٹیلنٹ ہی کو ختم کر دیا ہے، استعداد، کیپیبلٹی جن کے پاس نہیں ہے، جن کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ ہدایت سے استفادہ نہیں کرتے۔ ہدایت آئے بھی اللہ کی، اللہ تو کسی کی اپنی ہدایت نہیں روکتا، قرآن کا ہدن للناس، اللہ سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن سب کے لیے ہدایت ہونے کے باوجود کیوں اللہ کی ہدایت سے سب استفادہ نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی استعداد کو، اپنے ٹیلنٹ کو ختم کر دیا۔ ٹیلنٹ صرف یہی نہیں ہے کہ پیسہ زیادہ کما لیا بہت ٹیلنٹڈ انسان ہے، یعنی انسان کی روح کی صلاحیتوں کو ختم کر دینا یعنی ٹیلنٹ نہیں ہے انسان کے پاس، کیپیبلٹی نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے تھے کہ ہم رسول اللہ کے بعد حکومت تک پہنچ گئے، ہم بہت ہی ٹیلنٹ والے لوگ تھے، نہیں، غلطی پہ تھے، تباہ کر لیا اپنے آپ کو، واقعاً برباد کر لیا۔ اگر ٹیلنٹ ہوتا تو واقعاً رسول اللہ کی ہدایت کو قبول کر رہے ہوتے۔ لہذا ہدایت کو قبول کرنے کے لیے لازم ہے کہ استعداد ہو انسان میں، ٹیلنٹ ہو، کیپیبلٹی ہو، استعداد، صلاحیت۔ اب اردو لفظ بول کے مجھے واقعاً ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں بات پہنچی، اس لیے میں چند کلمہ بار بار الگ الگ بول رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ صلاحیتیں اگر ختم کر لی ہیں انسان نے تو کتنی ہی بڑی ہدایت لا کر دے دی جائے، رسول اللہ کی زبان سے بھی قرآن سنایا جا رہا ہو لیکن اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹیلنٹ نہیں رہا انسان میں، ہدایت قبول کرنے کا ٹیلنٹ۔ لہذا اپنے اس ٹیلنٹ کو بچا کے رکھنا،
کہ جس کے لیے بھائی دعائے توفیق چاہیے. آپ دعاؤں میں دیکھیں کتنی زیادہ توفیق کی دعا مانگی جا رہی ہے. جو دعائیں ہماری ہیں ہم بہت کم دعاؤں کے سے آشنا ہیں, دعاؤں کے کنٹینٹ سے ہم بہت کم آشنا ہیں. ہم کبھی دعا اگر پڑھتے بھی ہیں تو ثواب کے طور پر پڑھ لیتے ہیں, نہیں جانتے کہ اس کے اندر مطلب کیا رکھا ہے. اصل دعائیں ثواب کے لیے ہیں نہیں, پتہ نہیں کہاں سے یہ ثواب کی بیماری لا کر ڈال دی گئی ہے. ثواب رسول اللہ نے بتایا تو دوسرے مقصد کے لیے ہے. جس کو ثواب رسول اللہ نے جو بتایا تھا, ائمہ نے جو ثواب بتایا ہے, وہ بیماری کو دور کرنے کے لیے بتایا تاکہ انسان آئے اور یہاں سے قریب ہو. ابھی اس کو ثواب کو ہم نے اپنی بیماری بنا لی. اللہ اکبر, واقعاً بنا لی. ابھی ہم کل ایک جگہ بچوں کے درمیان سے پوچھا, بیٹا تم قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ کہا کہ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. دیر تک پوچھتے رہے اور بھی کچھ بتاؤ, اور بھی کچھ بتاؤ, اور بھی کچھ. اتنا ان کے ذہنوں میں بھر دیا فقط ثواب ثواب ثواب. ہم نے قرآن نازل ہوا, کس لیے نازل ہوا کوئی نہیں بتا پایا. کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن ثواب کے لیے پڑھتا ہے, اس سے کیا ضرورت جاننے کی قرآن کس لیے نازل ہوا. جو صرف ثواب کے لیے قرآن پڑھے اسے ضرورت نہیں کہ یہ بھی جانے کہ قرآن کیوں آیا. روزانہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, انزلت فیہ القرآن وہ آیت ہے, اور یہ جو آپ دعا میں پڑھتے ہیں روزانہ پڑھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں, لیکن چونکہ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں لہذا نہیں معلوم کہ قرآن کیوں نازل ہوا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ مشکل ہے, یہ بیماری ہے, یہ بہت بڑے مرض میں یہ ہمارا معاشرہ گرفتار ہو گیا ہے. رسول اللہ نے اور ائمہ نے ثواب بتایا تاکہ ہمیں ایک مقصد تک لے جائیں. ہم نے اس ثواب کو مرض بنا لیا, مریض ہو گئے ہیں, ثواب کے مریض ہو گئے ہیں. یا سب کچھ کرتے ہیں لیکن نہیں معلوم کہ کیوں کرتے ہیں. قرآن اتنا پڑھ رہے ہیں لیکن نہیں معلوم کیوں پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر, مریض لوگ ہیں. یعنی استعداد ختم ہو گئی ہے, ٹیلنٹ نہیں ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کا ٹیلنٹ نہیں ہے, قرآن پڑھنے کی استعداد نہیں ہے, لہذا قرآن کا کوئی بھی اثر بھی نہیں آتا. قرآن دو گروہ کے لیے کہتا ہے کہ ان کی صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں, ان کو اے رسول آپ کچھ بھی کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, چھوڑ دیں انہیں. دو گروہ کے لیے. سورہ بقرہ کی شروع میں ایک ہے کافروں کے لیے کہا انذرت لہم ام لم تنذر لہم, اے رسول آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کوئی فائدہ نہیں ہے. سورہ بقرہ کی آیتیں شروع کی شاید 6 اور 7 یا 7 اور 8 آیت. انذرت لہم ام لم تنذر لہم, یہ ایمان لانے والے نہیں ہے. سورہ منافق, یہ کافروں کے لیے تھا. سورہ منافقون میں منافقوں کے لیے استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم, اے رسول آپ ان منافقوں کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں, اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا, ہرگز. کیونکہ ان کی ٹیلنٹ ہی ختم ہو گیا ہے, ہدایت کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے. جس کے پاس ہدایت کی صلاحیت ہو وہ یزید کے لشکر کا سپہ سالار ہوتے ہوئے بھی آ کر حسین ابن علی کے لشکر میں شہید ہو جاتا ہے, کیونکہ ٹیلنٹ موجود تھا. اس دن سے بچے انسان کی جس دن یہ ٹیلنٹ ختم ہو جائے. امیر المومنین چیخ رہے تھے, فریاد کر رہے تھے, لیکن جو لوگ بے صلاحیت لوگ تھے وہ امیر المومنین کی فریادوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا. رسول اللہ نے 23 سال تک سنایا, ہدایت کی, قرآن سنایا, اپنی پوری زندگی پیش کر دی, اپنی پوری جان, پورا وجود پیش کر دیا, لیکن جن کے پاس ٹیلنٹ نہیں تھا وہ رسول اللہ کی ہدایت قبول نہیں کر سکتے. ٹیلنٹ ختم کہاں سے ہوتا ہے؟ ابھی ایک الگ بحث ہے, میں خالی چند نام لے لیتا ہوں چونکہ وقت جو ہے تمام ہو رہا ہے. ٹیلنٹ ختم کرنے کی چیزیں, ایک تو انسان کا فکر نہ کرنا, فکر کو منجمد کر دینا, روک دینا فکر کو, یعنی صلاحیتوں کو ختم کرنا, یعنی ٹیلنٹ کو ختم کرنا. ہم دین کی باتیں کریں لیکن فکر کو روک دیں, یعنی ٹیلنٹ ختم. کوئی سوال نہیں, کچھ پوچھنا نہیں, کچھ کرنا نہیں, جو بتائیں وہی. مستکبر تو ہم نہیں ہیں, یہ استکباری صفت ہے کہ جو ہم کہیں وہی ماننا ہے, نہ کچھ پوچھنا ہے نہ کچھ کرنا ہے. نہ انسان کے ٹیلنٹ کو نہیں ختم, یہ فرعونی صفت ہے. فرعونی معاشرے میں سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. جس گھر میں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, ڈکٹیٹرشپ والے گھر میں بچوں کے ٹیلنٹ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہیں کر سکتے, کیونکہ باپ ایک مستکبر کے طور پر بیٹھا ہوا ہے, جب بھی کچھ کہتے ہیں ڈانٹ دیتا ہے, نہیں خاموش بیٹھو.
یعنی فرعونی معاشرے کی بہت ساری خصوصیات ہیں، کبھی اس پر بحث کی جائے تو اچھا ہے۔ فرعونی معاشرے کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ فرعونی معاشرے میں آ کر انسان کا ٹیلنٹ اور صلاحیتیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ سے کہا جاتا ہے رسول آپ نبی ہیں، آپ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ مشورہ کریں تاکہ لوگوں کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے رسول آپ لوگوں سے مشورہ کریں تاکہ لوگ اپنے سوچیں، فکر کریں۔ انسان اگر فکر کرنے نہیں دیا جائے گا، سوال نہیں کرنے دیا جائے گا، پوچھنے نہیں دیا جائے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان کی ہدایت کی استعداد اور صلاحیت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ سب سے بڑا خطرہ جو ہے فکر ہے، اور بہت ساری چیزیں، مثلا انسان جو ہے جہالت بہت بڑی رکاوٹ ہے ٹیلنٹ ختم کرنے۔ جاہل انسان خود کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے لیکن ہے جاہل۔ چند کتابیں پڑھ لینا یہ علم نہیں ہے۔ بعض بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چند کتابیں پڑھ لی ہیں، چند آیتیں پڑھ لی ہیں، چند حدیثیں پڑھ لی، عالم ہو گئے۔ عالم کتابوں کے پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ عالم کی تعریف یہاں بیان کی گئی، تفصیل سے بیان کی۔ عالم کسے کہتے ہیں قرآن کی نگاہ میں؟ ممکن ہے کہ کتابوں کا بہت زیادہ قرآن امیر المومنین نہج البلاغہ میں پڑھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ رجل کمشا جہل و علم معہ لا ینفع، کچھ لوگ ایسے جنہوں نے پڑھا ہوا ہے لیکن ان کے جہالت نے ہلاک کر دیا ہے۔ پڑھا ہوا ہے، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کہ علم جمع کر رہے ہیں لیکن وہ جہالت کے طور پر۔ جہالت جو ہے یہ ٹیلنٹ کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ حلال و حرام کی پرواہ نہ کرنا انسان کی صلاحیتوں کو ختم کرتا ہے۔ بیکار رہنا انسان کی صلاحیتوں کو ختم کرتا ہے۔ بیکاری عذاب ہے۔ میں ساری چیزیں یہاں نہیں بیان کروں گا۔ بیکاری یعنی کوئی انسان اپنے آپ کو بیکار رکھے، دن بھر بیکار فارغ ہے، کبھی ادھر بیٹھتا ہے، کبھی ادھر بیٹھتا ہے، کبھی ادھر چائے کی دکان میں بیٹھتا ہے، کبھی ادھر، ہر ایک کو جہاں بیٹھتا ہے کسی کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے۔ بیکاری عذاب ہے، کسی کے وقت لے رہا ہوتا ہے۔ جو بیکار لوگ صرف خود بیکار نہیں ہے، دوسروں کو بھی بیکار کرنے کی مشن چلا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی بیکار کریں، ان کا وقت برباد کریں۔ بیکاری کا سب سے برا اثر جو ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کی صلاحیتیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، یعنی بعد میں سوچنے کی صلاحیتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ چار پیسہ حتیٰ پیسہ کمانا جو سب سے زیادہ آسان کام ہے، دنیا کا سب سے زیادہ آسان کام ہے پیسہ کمانا، کیونکہ دنیا کے بہت سارے احمق ہم نے دیکھے جو بہت پیسے والے ہیں، کیونکہ واقعاً آسان کام ہے، لیکن اتنا بیکار انسان، اتنا زیادہ اس کے ٹیلنٹ ختم ہو جاتا ہے کہ پیسہ کما کر اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی نہیں بھر پاتا، اس قدر احمق ہو جاتا ہے۔ بیکاری ہے، بیکاری پہ کبھی پورا 2-3 دن گفتگو کرنی، چونکہ بہت زیادہ بیکاری پہ اسلام میں بیان کیا گیا، تفصیل سے بیان کیا گیا۔ انسان کی صلاحیتیں ختم کرنے والی چیزوں میں کہ جو ہدایت کو روک لیں گے، ہدایت آ رہی ہوگی لیکن یہ ساری چیزیں آ کر حملہ کر کے لڑیں گی اور ہدایت کو روک لیں گی۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ یہ ہے فکر نہ کرنا، سوال نہ کرنا، سوال نہ کرنے دینا، جہالت ہونا، علم کے نام پر جہالت ہونا، جہل مرکب۔ جہل مرکب کسے کہتے ہیں؟ جو پڑھا لکھا ہو لیکن جاہل ہو۔ جو وغیرہ جاہل ہے وہ شاید جاہل نہ ہو، جو جاہل آدمی جو ہوتا ہے وہ علم کی طرف آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن جو پڑھا لکھا ہو تو بہت بڑا جاہل ہو جاتا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، چونکہ جاہل بھی ہے لیکن خود کو عالم سمجھتا ہے۔ یہ جہل مرکب اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈبل جہالت، جہالت کے اوپر جہالت کا چڑھ جانا، وہ بھی علم کی شکل میں۔ گناہ انسان کے ٹیلنٹ کو ختم کر دیتی ہے، یعنی زیادہ گناہ کرنا دھیرے دھیرے انسان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ خواتین کے ساتھ زیادہ بیٹھنا، البتہ خواتین کے لیے، مردوں کے ساتھ زیادہ بیٹھنا، بیٹھ کے خالی نئی شادی ہوئی 24 گھنٹہ بیٹھے ہوئے بیوی کے پاس، صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی۔ مینج رکھے ہیں، یہ نہیں کہ ناجائز غیر محرم خواتین کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ تو حرام ہے، ہم محرم خواتین کی بات کر رہے ہیں۔ محرم خواتین کے پاس زیادہ بیٹھنا دھیرے دھیرے انسان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح خواتین کا ہر وقت جو ہے بیٹھے رہنا محرم مردوں کے پاس، ان کی بھی صلاحیتیں ختم، دونوں طرف سے یہ مسئلہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ نشہ انسان کے ٹیلنٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ مہوا کے جوان لوگ نشے سے بچیں، وہ تھوڑی دیر تک نکوٹین جو ہے وہ
جوش میں لا دیتی ہے اور بیدار کرے، سمجھتے ہیں نہیں ٹیلنٹ ہمارا بڑھ گیا. نہیں، بڑھا نہیں ہے. وقتی طور پر ٹھیک ہے، تھوڑی دیر تک چمک پیدا ہو گئی ذہن میں اور کام کرنے کی صلاحیت بڑھ گئی، تھوڑا سا تمباکو کھا لیا اور تھوڑا سا سگریٹ پی لیا تو وقتی اثر یہ ہوتا ہے. وقتی طور پر انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے جسم میں توانائی محسوس کرنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے ابھی ہم بہت سارا کام کر لیں گے. یہ وقتی طور پر ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں دور تک یہ ٹیلنٹ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ نشہ اگر آگے بڑھ کر خطرناک صورتحال اختیار کر لے تو نشہ انسان کو مجبور کر دیتا ہے. جو چیز مجبور کر رہی ہے وہ صلاحیتیں ختم کر رہی ہوتی. موسیقی کی عادت کرنا، بہت زیادہ ترانے سنتے رہنا، یہ ٹیلنٹ کو ختم کرنا، صلاحیتوں کو ختم کرنے والا ہے. موسیقی جس شکل میں جا کر رکھی جائے. ابھی تو موسیقی آ کر نوحوں میں اور نہیں معلوم ترانوں میں اور کہاں موسیقی. 8 مہینے 10 مہینے جو گانے سنا جائے، پھر 2 مہینہ آ کر نوحہ اسی انداز سے سنا جائے. یہ بڑا جرم ہے. وہ لوگ جو آ کر مقدس چیزوں میں غلط چیزیں ڈال رہے ہیں، یہ ڈبل گناہ کر رہے ہیں، ایک گناہ نہیں. اگر کوئی صرف گانا سن رہا ہو، شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو بہت بڑے فقیہوں بحث کیے کہ وہ لوگ کہ جو غلط موسیقی آ کر گانے میں استعمال کرتے ہیں وہ ایک گناہ ہے، لیکن اگر یہ مقدس چیزوں میں داخل کیا تو ڈبل گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقدس چیزوں میں آپ نے غلط چیزیں داخل کی. لہذا جن کو ترانے نشے کی عادت ہو گئی ہے، دھن سننے کی عادت ہو گئی ہے، وہ سال بھر کچھ اور سنتے ہیں، پھر 2 مہینہ کچھ اور سننا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، واقعاً اہل بیت کا مصائب پڑھنا ہے. اہل بیت یہ کون سا مصائب ہوا کہ بیٹھ کے نوحہ سن رہے ہیں اور گاڑی میں باتیں بھی کر رہے ہیں اور ہنس بھی کر رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں. یہ مصائب ہوا. مصائب میں ہنسا جاتا ہے، مصائب میں باتیں کی جاتی ہیں. مصائب لگا کر نوحہ سن رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں دسترخوان میں بیٹھے ہوئے. مذاق ہے یہ. اہل بیت کے مصائب کو آنکھوں میں آنسو آنا چاہیے، رونا چاہیے، غمگین ہونا چاہیے، یا کھانا کھانا چاہیے. دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، نوحہ چل رہا ہے، باتیں کر رہے ہیں، نوحہ چل رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، نوحہ چل رہا ہے. یہ نوحہ ہے، یہ مصائب ہے، تفریح نہیں ہے. یہ کیا بنا رکھا ہے واقعی؟ اہتمام کریں، یعنی اہل بیت کے مصائب کے لیے اہتمام کریں. انسان آمادہ ہو کر بیٹھے، گریہ کرنے کے لیے بیٹھے، رونے کے لیے بیٹھے، نام آئے تو گریہ کرے. مصائب ہے یہ، ذکر اہل بیت ہے. لیکن یہ ساری وہ چیزیں ہیں. زیادہ کھانا یہ انسان کے ٹیلنٹ کو خود بخود ختم کرتا چلا جاتا ہے. امیر المومنین کے جملہ ہم بار بار پیش کرتے رہتے ہیں. نہج البلاغہ کے آخری خطبے میں ہے، لا تجتمع عزیمۃ و ولیمۃ. 2 چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. ایک زیادہ کھانا ولیمہ، اور دوسرے بڑے ارادے. عزم یعنی بڑے ارادے. 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. اگر کوئی بڑا ارادہ رکھتا ہو تو یہ کھانا کھانا چھوڑ دے. یہ نہیں کہ حرام کھانا چھوڑ دے، نہیں، جائز کھانا چھوڑے. چھوڑ کے مطلب بھوکا نہ رہے، یعنی اتنا کھائے کہ جتنا اپنے جسم کو ضرورت ہے. اگر اس سے زیادہ کھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے ٹیلنٹ کو ختم کر رہا ہے. ٹیلنٹ کے ختم ہونے سے بہت ساری صلاحیتیں ختم ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑی جو صلاحیت ختم ہوتی ہے وہ ہدایت کی صلاحیت ہے جو ختم ہوتی ہے. تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کا بہت زیادہ نیند، مثلا زیادہ سونا انسان کے صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے. سیلز جو ہوتے ہیں انسان کے مغز کے سیلز، وہ دھیرے دھیرے ان کی ایکٹیویٹی ختم ہوتی چلی جاتی ہے، مردہ ہو جاتے ہیں. انسان کے مغز میں جو سیلز ہیں زیادہ سونے سے وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں ہیں کہ جو انسان کے ٹیلنٹ کو ختم کرتی ہیں. اللہ سے جو چیز طلب کرنی، کیا یہ ٹیلنٹ اور یہ استعداد کی توفیق ہمیشہ مانگنا کہ جب میری طرف کوئی ہدایت آئے تو ہدایت کا انکار نہیں کر دیں، مستکبر نہیں بن جائیں، بلکہ جب ہدایت آ رہی ہے تو ہدایت کو اپنا لیں، ہدایت کو اپنے قریب آنے دیں، ہدایت کو اپنی زندگی کا حصہ بننے دیں. اور یہ سب سے بڑی ہدایت ہے. اگر انسان یہ سمجھ لے کہ ہدایت کی استعداد ختم کرنے سے ہدایت نہیں آتی، یہ خود بہت بڑی ہدایت ہے. یعنی اگر انسان یہ نقطہ سمجھ لے کہ اگر ہم نے ٹیلنٹ ختم کرنا شروع کیا تو ہدایت نہیں آئے گی، چاہے رسول اللہ کے پاس بیٹھے رہیں، چاہے امیر المومنین کے پاس بیٹھے رہیں، چاہے امام زمان کے خیمے میں جا کر بٹھا دیا جائے، اگر انسان میں استعداد نہیں ہے، اگر انسان میں صلاحیت نہیں رہ گئی ہے تو امام زمان کے خیمے میں بھی بیٹھ کر وہ ہدایت نہیں حاصل کر سکتا. جس طرح امیر المومنین کے خیمے میں بیٹھ کر لوگ نہیں ہدایت حاصل کر سکے. بہت سارے لوگ امیر المومنین کے خیمے میں ہوتے تھے، امیر المومنین کے
اشعث ابن قیس کون تھا؟ جس کا بیٹا پسر سعد ہے، سعد ابن اشعث امام امیر المومنین کا سپہ سالار تھا، جنگ میں مالک اشتر کی طریقے سے لشکر کے اس کے اختیار میں تھا، امیر المومنین کے اتنا قریب تھا، لیکن ٹیلنٹ نہیں تھا، صلاحیت نہیں تھی، آ کر امیر المومنین کے مقابلے میں بھی آیا، اس کی بیٹی نے آ کر امام حسن کو زہر بھی دیا، اس کے بیٹے نے آ کر امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید بھی کیا، وہی جو امام حسین کے امام علیہ السلام کے اپنے لشکر میں تھا، امام علی علیہ السلام کا سپہ سالار تھا۔ تو سپہ سالار ہونا، امیر المومنین کے خیمے میں آ کر بیٹھنا، یہ تو دلیل نہیں ہے کہ انسان جو ہے ہدایت پا جائے گا۔ ہدایت پانے کے لیے ٹیلنٹ چاہیے، ٹیلنٹ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔